السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگ؟ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے حدیث نمبر 30 نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحدیث الثلاثون عن ابی ثعلبۃ الخشنی جرثوم بن ناشب رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسکت عن اشیاء رحمة لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها۔ حدیث حسن رواہ الدارقطنی فی سننہ وغیرہ ضعیف، یعنی حدیث کو حسن بھی کہا گیا اور ضعیف بھی۔ حدیث خاص ضعیف ہو لیکن اس حدیث کا مفہوم درست ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو اس کے مفہوم کے بارے میں جو مزید وضاحت ہے وہ بتا دوں تاکہ دین کا ایک حصہ ضائع نہ ہو۔ ابو ثعلبہ خشنی جرثوم بن ناشب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چیزیں فرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرض کی ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، یعنی اپنے فرائض کو ضائع نہیں کرو، اور حدیں مقرر کی ہیں تو ان سے تجاوز نہ کرو، اور کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، ان کا ارتکاب کر کے ان کی حرمت کو مت توڑو، اور بہت سی چیزوں سے اس نے تم پر مہربانی کرتے ہوئے بغیر بھول کے خاموشی اختیار کی ہے، بس ان کے متعلق بحث اور کرید نہ کرو، وہ جیسے ہیں ایز اٹ از ان کو لے لو۔ چلیے اب میرے پیچھے دہرائیے۔ الحدیث الثلاثون عن ابی ثعلبۃ الخشنی جرثوم بن ناشب رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسکت عن اشیاء رحمة لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها۔ حدیث حسن رواہ الدارقطنی فی سننہ وغیرہ۔ اس کا لفظی ترجمہ ان ابی ثعلبۃ الخشنی، ابو ثعلبہ الخشنی جرثوم بن ناشب رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، ان سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال کہ آپ نے فرمایا، ان اللہ تعالی بے شک اللہ تعالی نے فرض فرائض مقرر کیے ہیں کچھ فرائض، فلا تضيعوها تو مت ضائع کرو ان کو، وحد حدودا اور مقرر کی ہیں کچھ حدیں، فلا تعتدوها تو ان سے تجاوز نہ کرو، وحرم اشیاء اور حرام کی ہیں کچھ چیزیں، فلا تنتهكوها تو ان کی حرمت کو نہ توڑو، وسکت عن اشیاء اور خاموشی اختیار کی ہے کچھ چیزوں سے، رحمۃ لکم تم پر رحمت کرتے ہوئے، غیر نسیان بغیر بھولے، فلا تبحثوا عنہا تو ان کے بارے میں بحث کرید نہ کرو۔ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کا مفہوم درست ہے اور اس کے درج ذیل دلائل ہیں، انشاءاللہ حدیث کے الفاظ کے ساتھ ساتھ دلائل قرآن و سنت سے آپ کے سامنے رکھتی چلی جاؤں گی۔ سب سے پہلی بات جو اس میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں تو تم ان کو ضائع نہ کرو، لیکن صرف یہ نہیں بلکہ اوورآل حدیث کے مفہوم سے متعلق ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے السلسلہ صحیحہ میں،
جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کتاب میں حلال کیا ہے وہ حلال ہے، اور جو حرام کیا ہے وہ حرام ہے، اور جن چیزوں سے خاموشی اختیار کی ہے وہ معاف ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی قبول کرو، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ تو یہ حدیث ملتی جلتی ہے جو کہ صحیح حدیث ہے اس حدیث سے جو کہ ضعیف ہے۔ ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، پس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے تو وہ ضرور ان چیزوں کو تو چھوڑ ہی دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے۔ یعنی جو شک والی چیزیں چھوڑ دے گا وہ پھر کس کو چھوڑ دے گا؟ حرام کو بھی چھوڑ دے گا، گناہوں کو بھی چھوڑ دے گا۔ لیکن جو شخص شبہ کی چیزوں کے کرنے کی جرت کرے گا تو قریب ہے کہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ جو مشکوک چیزیں کر لے گا وہ گناہ بھی کر لے گا، تو وہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا جو بالکل واضح ہیں۔ یاد رکھو گناہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ ہے۔ جو جانور بھی چراگاہ کے ارد گرد چرے گا اس کا چراگاہ کے اندر چلا جانا غیر ممکن نہیں۔ چراگاہ ہوتے جیسے باغ ہوتا ہے جس میں جانور چرتے ہیں، جا کر چارہ وغیرہ ہوتا ہے، تو گناہ بھی چارے کی طرح ہے کہ جیسے جانوروں کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے چارہ کھانے کی، ایسے انسانوں کے اندر کچھ غلط کاموں کی اٹریکشن ہوتی ہے، وہ ان کے امتحان کے لیے، ٹیسٹ کے لیے رکھی گئی ہے۔ تو اگر انسان ان کے قریب بھی جائے گا کہ نہیں میں اندر تو نہیں جا رہا، بس میں دیکھ رہا ہوں دور سے کہ کیسا لگتا ہے، تو ایک دن اس کے اندر بھی جا پڑے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ انسان ایسی چیزوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں تو ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ان اللہ تعالیٰ فرض فرائض فلا تضیعوها۔ فرض سے کیا چیز مراد ہوتی؟ فرض کیا ہوتا ہے؟ جس کا کرنا لازمی ہو اور جس کو چھوڑنے کا گناہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے نمازیں، 5 نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک، نیک سلوک، حسن سلوک جس کا قرآن حکم دیتا ہے، صلہ رحمی۔ الغرض اتنے فرائض ہیں کہ جن کو انسان شمار نہیں کر سکتا، تو ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو ضائع نہیں کرنا، ان فرائض کو ادا کرنا ہے، ان پر عمل کر کے ان کی حفاظت کرنا ہے۔ تو فرض وہ چیز ہے جس کو قطعی طور پر واجب کیا گیا ہو کہ لازمی کرنی ہے، چھٹی نہیں اس میں۔ فرض کا لفظی معنی ہوتا ہے کاٹنا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ کہاں استعمال ہوا ہے؟ لا فارض ولا بکر، بالکل۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر کی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو، حدود سے آگے نہ بڑھو۔ حدود کا لفظ حد سے ہے، حد کہتے ہیں روکنا، روکنا، حد مقرر کر دی نہیں، روک لگا دی۔ اسی سے وہ معنی آتا ہے حد بندی کا جو زمینوں میں کی جاتی ہے کہ ایک شخص کی زمین دوسرے کی زمین سے سپریٹ کر دی جاتی ہے، اور ہر شخص صرف اپنی زمین کے اندر رہ سکتا ہے، کاشتکاری کر سکتا ہے، کسی دوسرے کی زمین میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ تو اصطلاح میں اس کا معنی ہوتا ہے واجبات اور محرمات۔ حدود سے مراد واجبات اور محرمات۔ چنانچہ واجبات وہ حدود ہیں جن سے تجاوز نہیں کیا جائے گا، اور محرمات وہ حدود ہیں جن کے قریب نہیں جایا جائے گا، یعنی محرمات کے قریب بھی نہیں پھٹکا جائے گا۔ مثلا زنا ہے، چوری ہے، اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ حدود سے مراد شرعی سزائیں ہیں، جیسے زنا، چوری وغیرہ کے جرائم کی سزائیں ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں سو ان سے آگے مت بڑھو۔ اور ایک جگہ پر آتا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، ٹھیک ہے، کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ، جیسے عدت کا معاملہ ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں ان میں جانے سے پہلے ہی روک لگا لو، دیوار قائم کر لو اپنے اور اس چیز کے درمیان کہ وہاں تک نہیں جانا، کیونکہ اس کے قریب جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، ٹھیک۔ اور کچھ چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں فلا تنتہکوها، تو ان کی ہتک نہ کرو۔ تنتہکو کا لفظ ہتک سے، ہتک عزت کا کیا ہوتی ہے؟ کسی کی عزت پامال کرنا، یس، حرمت توڑنا مراد ہے، یعنی اس کا پردہ چاک نہ کرو۔
مثلا زنا، شراب نوشی، قذف، بہت سی حرام کردہ چیزیں ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا. ان حرام چیزوں کی حرمت کو پامال نہ کرو، یعنی ان کو حلال نہ قرار دو یا ان کے قریب نہ پھٹکو. اور کچھ امور ہیں جن پر اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے، نہ انہیں حرام کیا ہے نہ فرض قرار دیا ہے. کچھ امور کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ نہ حرام قرار دیا ہے، نہ حلال، نہ انہیں فرض قرار دیا ہے. ان کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے تھے. اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتا تھا، کیونکہ بھول چوک اللہ تعالیٰ کو لاحق نہیں ہوتی. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب بھولنے والا ہے ہی نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جان بوجھ کے ان چیزوں کو چھوڑ دیا بندوں پر رحمت کرتے ہوئے، کیونکہ اگر ہر چیز کو، ہر کام کو حلال یا حرام بتایا جاتا تو پھر زندگی کتنی مشکل ہو جاتی. لیکن اب بھی کئی لوگوں نے اپنی زندگی مشکل کی بھی ہے. ہر بات پہ یہ سوال کرتے ہیں یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. تو جو حرام اور حلال ہے وہ تو بالکل واضح ہے، اور کچھ چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا، نہ حرام قرار دیا گیا نہ حلال قرار دیا گیا. تو اگر کوئی شخص ان چیزوں کو کر لیتا ہے، مثلا آپ یہاں اس وقت بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا کہیں گے یہ حلال ہے حرام ہے. حلال حرام کی بات نہیں ہے، اس میں ایک اچھا کام کرنے کے لیے ایک وسعت ہے کہ آپ نیچے بیٹھ کے پڑھیں، آپ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں، آپ چھوٹے گروپ میں پڑھیں، آپ بڑے گروپ میں پڑھیں. تو زندگی میں الاصل فی الامور الاباحہ، ہر چیز حلال ہے، اس کی اباحت ہے، وہ مباح ہے جب تک کہ وہ حرام ڈکلیئر نہ کر دی جائے. تو بہت ساری چیزوں کو حرام حلال کی کیٹیگری میں نہیں رکھا گیا، ان کو چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے سہولت ہو، الا یہ کہ کوئی چیز روکی گئی ہو یا اس کی حد بندی کی گئی ہو. تو ایسی چیزوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ فلا تبحثوا عنہا. بحث اصل میں کہتے ہیں پرندے کا اپنے پنجوں کے ساتھ زمین کو ادھیڑنا. جیسے کوا، وہ کیا کرتا ہے؟ قرآن مجید میں کوے کا ذکر آیا نا، یبحث فی الارض، وہ زمین کو کرید رہا تھا تاکہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکے. وہ حابیل قابیل کے قصے میں آتا ہے کہ کس طرح انسان کو دفن کرنے کا طریقہ ایک کوے نے سکھایا تھا ابتدا میں، جب پہلے انسان کو مار دیا گیا تھا اس کی باڈی کو چھپانے کے لیے. تو سب سے پہلے چیز اس میں کیا آتی ہے، یعنی جتنے بھی احکام ہیں اس حدیث میں، جتنی بھی باتیں آئی ہیں، ان سب کے دلائل قرآن و سنت سے ہمیں ملتے ہیں. تو اس لیے اس حدیث کو پڑھ لینے میں حرج نہیں ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے ان اللہ تعالی فرض الفرائض فلا تضيعوها. اللہ نے کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا، انہیں ضائع نہ کرو. جیسے نماز ہے تو نماز کا ضائع کرنا کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نماز کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید میں بھی آتا ہے فَخَلَفُوا مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. نماز کیسے ضائع ہوتی ہے؟ وقت پہ نہ پڑھنا، سستی کرنا اس میں، اس کے اندر جو طریقے ہیں، جو آداب ہیں اس کے، جو شرائط ہیں اس کی، جو ارکان ہیں اس کے، ان کو پوری طرح ادا نہ کرنا، ریاکاری کرنا، سنت کے مطابق نہ پڑھنا. ٹھیک ہے، تو جو فرائض اللہ نے عائد کیے ہیں ہمیں ان کو ضائع نہیں کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. پھر اسی طرح فرائض کی ادائیگی سے کوئی بھی چیز غافل نہ کرے. جیسے جمعہ کی نماز کے بارے میں کیا آتا ہے، یعنی مردوں کے لیے خصوصی طور پر کہ اذا نودی من صلاۃ الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. خاص طور پر حکم دیا گیا. کیا اس پر ہمارے معاشرے میں حکم پر عمل ہوتا ہے کہ جو کہا کہ دوڑو نماز کی طرف اور تجارت چھوڑ دو؟ وذروا البیع. اب اگر کوئی تجارت کیے چلے جا رہا ہے اور ادھر سے مسجد میں خطبہ ہو رہا ہے اور اس کے مسجد کی دیوار کے ساتھ باہر کھڑے ہو کے وہ خرید و فروخت کر رہا ہے، تو وہ دراصل کیا کر رہا ہے؟ ایک فرض کو ضائع کر رہا ہے. ٹھیک، قرآن مجید میں آتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت.
وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. کون سا دن ہے وہ؟ قیامت کا دن. اللہ ہمیں اس کے ہول سے محفوظ رکھے. پھر اسی طرح فرائض کی حفاظت کرنے والوں کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. سورۃ المعارج. اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھتے ہیں اور جو اپنی شہادتوں پر راست بازی سے قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. یہ ساری حفاظت سے متعلق چیزیں ہیں. جو حفاظت کرے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہوگا. 5 کام جو کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. تیار ہے آپ کرنے کے لیے؟ پھر غور سے سنیے. جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی ان کے وضو، رکوع، سجود اور اوقات کے ساتھ. کس کس کے ساتھ؟ وضو، رکوع، سجود اور اوقات کے ساتھ. رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا اگر زاد راہ کی طاقت رکھتا ہو، اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی. تو یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ فرائض میں سے ہیں. تو ان کی حفاظت کرنے والا جنت میں جائے گا. جی 5 نمازوں کی حفاظت کی، وضو، رکوع، سجود اور اوقات کے ساتھ حفاظت کی، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا اور زکوٰۃ دی. کتنی ہو گئی؟ 4 ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ حدیث کے باقی الفاظ میں توحید کا ذکر آتا ہو، شہادتین کا آتا ہے عام طور پر، لیکن اس میں تو 4 ہی لکھی ہوئی ہیں اور حدیث کے شروع میں 5 ہیں. عربی اس کی ہے خمس من جاء بہن مع ایمان دخل الجنۃ من حافظ علی الصلوات الخمس علی وضوئہن ورکوعہن وسجودہن ومواقیتہن وصام رمضان وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا وآتى الزکاۃ طیبۃ بہا نفسہ. اوکے. عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما، ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اس نے کہا مجھے بتائیے کہ جب میں فرض نمازیں پڑھتا رہوں، رمضان کے روزے رکھتا رہوں، حلال کو حلال سمجھوں، حرام کو حرام سمجھوں، اور میں اس میں کسی چیز کا اضافہ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہوں گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اہتمام فرائض کا کرنا چاہیے. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم باقی کوئی چھوٹے درجے کا نیکی کا کام لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، اس میں تاخیر کر دیتے ہیں. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرائض میں کمی نہ کرنے والا جنتی ہے. تو ہمیں فرائض میں کمی نہیں کرنی. آپ سب نے اپنے جتنے بھی زندگی کے رمضان گزرے بلوغت کی حالت میں سب کے روزے رکھ لیے؟ نہیں رکھے تو ان کے رکھنے کی فکر کریں. ٹھیک ہے. جو پیچھے پیریڈز وغیرہ کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے چھٹے ہوئے ہیں ان کو ساتھ ساتھ رکھ لیں، کیونکہ سب سے پہلا سوال تو فرائض کے بارے میں ہوگا نا. ایک اعرابی پریشان حال بکھرے بالوں والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی؟ آپ نے فرمایا 5، اور یہ بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو. نفل اصل میں فرائض کی کمی پوری کرنے کے لیے. پھر اس نے کہا اللہ نے مجھ پہ کتنے روزے فرض کیے؟ تو آپ نے فرمایا رمضان کے مہینے، اور یہ بات ہے کہ تم اپنے طور پر نفلی روزے بھی رکھ لو. اس نے پوچھا اور بتائیے زکوٰۃ کس طرح مجھ پر فرض کی اللہ نے؟ تو آپ نے اسے شرائع اسلام کی باتیں بتا دی، یعنی تفصیل بتا دی کیسی زکوٰۃ ہے، حج وغیرہ وغیرہ. اس اعرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی ہے، میں اس سے جو اللہ نے مجھ پہ فرض کیا ہے نہ کچھ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو یہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، اگر سچ کہا تو جنت میں جائے گا. تو اس لیے فرائض کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے اور کسی بھی قیمت پر اور چھوٹے موٹے عذر بہانے کی بنا پر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اذان ہوتے ہی نماز کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ڈھیل دیتے دیتے اس کا وقت گزر جائے یا کوئی اور آفت آ جائے کہ انسان اپنے فرض کو پورا نہ کر سکے. اسی طرح فجر کی نماز کی خاص طور پر فکر کرنی چاہیے. عشاء کی نماز میں انسان اگر تھکا ہوا ہو تو فوراً پڑھنے کی فکر کرنی چاہیے، اور پھر پڑھتے وقت بھی
وضو درست ہونا چاہیے، رکوع سجود درست ہونے چاہیے، طریقہ درست ہونا چاہیے۔ ابو بصرہ غفاری سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ مخمس میں عصر کی نماز پڑھی۔ مخمس میں، یہ جگہ کا نام ہے، وہاں آپ نے عصر کی نماز ادا کی۔ پھر آپ نے فرمایا یہ نماز تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کی گئی تھی، ان پر پیش کی گئی تھی تو انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، یعنی عصر کی نماز پہلی امتوں پر بھی تھی۔ جو آدمی اس کی حفاظت کرے گا اسے دوہرا اجر ملے گا، کیونکہ خاص طور پر اس کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے۔ تو اس کی حفاظت سے مراد یہ کہ اس کے وقت کی حفاظت، کیونکہ وہ دن کا ایسا وقت ہوتا ہے جس کا ٹائم بھی کم ہوتا ہے اور کام کاج بھی انسان کو سمیٹنے ہوتے ہیں رات سے پہلے پہلے، بعض اوقات دن بھر کے کاموں سے تھکاوٹ بھی ہو چکی ہوتی ہے، بعض لوگ قیلولہ اتنا لمبا کر لیتے ہیں کہ عصر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہے، یہ بہت دیر ہو جاتی ہے اس میں، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر کوئی فرائض کو، پہلے تو یہ کہ احادیث ہمیں بہت ساری مل رہی ہیں، آیات مل رہی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ فرائض کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کی سزا کیا ہے؟ سورۃ مریم 59 میں آتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد جانشین بنی۔ نالائق اولاد یعنی پہلے ماں باپ تو نیک تھے لیکن بچے نالائق نکلے، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، بس عنقریب وہ جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے، عنقریب وہ جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بھلے کسی کے ماں باپ بہت نیک ہوں، نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، صدقہ خیرات خوب کرتے ہوں، لیکن اگر اولاد اپنے ماں باپ کے اس طریقے پر نہیں تو ماں باپ اپنی نیکی کی وجہ سے اولاد کو جہنم میں گرنے سے نہیں بچا سکتے۔ یہ تو آپ نے جو جرنی ٹو ایٹرنیٹی کا پڑھا تھا، اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح مختلف مقامات پر مومن، کافر اور منافق کا رستہ الگ ہو جاتا ہے۔ کافر کو پل صراط سے نہیں گزرنا، صرف مومن اور منافق کو گزرنا ہے۔ تو اس میں وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ لوگ پل صراط سے پروانوں کی طرح جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ یہ کفار نہیں ہوں گے، ان میں سے بہت سے جو بظاہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے، لیکن ان کا قصور کیا ہوگا؟ انہوں نے اپنے فرائض کو ضائع کیا۔ اچھا، کیا آپ کسی ایسے انسان کو جانتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھتا ہو؟ ہاتھ کھڑا کیجئے۔ سب کا ہاتھ کھڑا ہے، سب کا ہاتھ کھڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اتنی کامن ہے، اتنی کامن ہے کہ ہر مسلمان گھر کا تقریباً یہی حال ہے کہ وہاں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو فرائض کو ضائع کر رہے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے بہت قریبی عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں۔ کیا یہ معمولی بات ہے؟ یعنی سورۃ مریم کی آیت کس قدر ڈرا دینے والی ہے۔ وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، نمازیں کیوں ضائع کرتے ہیں؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، خواہشات کے پیچھے لگ کے، جیسے نیند، ضرورت سے زائد نیند، ضرورت سے زائد کھانا پینا، سیر و تفریح، گیجٹس کے ساتھ لگے رہنا، میچ وغیرہ دیکھنے میں مصروف رہنا اور نماز چھوڑ دینا، ڈرامہ سیریلز وغیرہ کے پیچھے، یعنی کوئی بھی جس بھی چیز کی ایڈکشن ہے یا خواہش ہے، ان چیزوں کے پیچھے پڑ کے۔ آپ کے رشتہ داروں کے علاوہ آپ کی دوست ایسے ہو سکتے ہیں۔ یہ اتنی کامن پریکٹس ہو گئی ہے کہ جس کو اب برا بھی نہیں سمجھا جاتا، اسے ایکسپٹ کر لیا گیا کہ ہاں ایسا ہوگا، حالانکہ حدیث میں صاف طور پر آتا ہے کہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ 5 نمازوں کو وضو، رکوع، سجود تو جو پڑھتے ہیں ان کے جی ویری گڈ پوائنٹ، کہ صرف نمازیں پڑھنے کا نہیں کہا گیا بلکہ ان کی حفاظت کب ہوگی؟ جب ان کے وضو کی حفاظت ہوگی، رکوع سجود کی حفاظت ہوگی، ان کے اوقات کی حفاظت ہوگی۔ اب کتنے ہی لوگ ہیں، کیا آپ کچھ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو نمازیں قضا کر کے پڑھتے رہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کیجیے۔ یہ بھی ایک کامن پریکٹس ہے، کامن پریکٹس ہے کہ لوگ فجر کے لیے اٹھتے نہیں، الارم ہی 7 بجے کا لگائیں گے جب اٹھنے کے دل ہوگا، اور اس وقت اٹھ کے فجر پڑھ رہے ہوں گے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ پھر کتنے لوگ ہیں جن کو صحیح وضو کرنا نہیں آتا، صحیح الفاظ ہی نہیں آتے نماز کے، رکوع اور سجدے کی چوری عام ہے، وہ صرف ایسے جھٹکا دیتے ہیں نیچے۔ تو اس لیے فرائض کی ادائیگی بے حد ضروری ہے، ان کو ضائع کرنے سے بچنا چاہیے۔
سورہ طٰہٰ میں جو آیت آتی ہے 132، وہ بہت موٹیویشنل آیت ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. تو اس سے نہیں بہت موٹیویشن آتی ہے کہ کہتے رہنا چاہیے اپنے گھر والوں کو نماز. اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا چاہیے اور خود بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے، اور انجام جو ہے وہ تقوی والوں کا ہی اچھا ہے. انہیں کہیں آئے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ کو نماز صحیح کروا دیتے ہیں. یعنی کچھ لوگ شرم کے مارے کہ انہیں نماز کے الفاظ ہی صحیح نہیں آتے یا ادائیگی ٹھیک نہیں، ان سب کو یہاں دعوت دیجیے. ہم نماز صحیح کرنے کی ایک کلاس شروع کر سکتے ہیں جس میں صرف نماز صحیح کرانے کا کام ہو A to Z، تاکہ کوئی اس ڈر سے کہ میری نماز ٹھیک نہیں تو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا، پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے. جی یہ کہتے ہیں کہ جانتی ہیں ایسے لوگوں کو جو روزہ رکھ کے سارا دن موویز دیکھتے ہیں، ایک نماز نہیں پڑھتے اور افطاری کے وقت افطاری کر لیتے ہیں. کچھ لوگ تو روزہ رکھ کے سوتے ہیں اور پھر افطاری کے وقت اٹھتے ہیں، پھر رات بھر عیش و عشرت کرتے ہیں، پھر روزہ رکھ لیتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی، اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے، سو نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی، اور لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. یعنی موت کے دن کا منظر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اس کی روح پرواز کر جائے گی اور وہ بے بس لیٹا ہوا ہوگا، لیکن اس نے واپسی کی تو کوئی تیاری نہیں کی تھی، نہ تصدیق کی نہ نماز ادا کی، لیکن جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. جب اس سے کہا گیا تو اس نے بات ہی نہیں مانی. دوسری چیز جس کا اس حدیث میں ذکر آتا ہے وہ ہے وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، حدود سے تجاوز نہ کرنا اور اللہ کی حدود کو نافذ کرنا. ابن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں تمہیں پشت سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جہنم سے بچو، حدود سے بچو، جہنم سے بچو، حدود سے بچو، جہنم سے بچو، حدود سے بچو. 3 بار فرما کر آپ نے کہا بس جب میں فوت ہو جاؤں گا اور میں تم سے پہلے جا کر حوض پر پانی کا انتظام کرنے والا ہوں گا تو جو اس پر وارد ہو گیا وہ فلاح پا گیا. یعنی اس سے مطلب کیا ہے کہ جو اپنے فرائض ادا کرے گا، اپنے حدود کی حفاظت کرے گا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہاں پانی کا حقدار ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور اس میں گھس جانے والے یعنی خلاف کرنے والے کی مثال ایسے لوگوں کی سی ہے جنہوں نے ایک کشتی کے سلسلے میں کرہ ڈالا، جس کے نتیجے میں بعض لوگوں کو کشتی کے اوپر کا حصہ ملا اور بعض کو نیچے کا. بس جو لوگ نیچے والے تھے انہیں دریا سے پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے پاس سے گزرنا پڑتا. انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے حصے کا ایک سوراخ نیچے کر لیں تاکہ اوپر والوں کو ہم کوئی تکلیف نہ دیں. اب اگر اوپر والے بھی نیچے والوں کو منمانی کرنے دیں تو کشتی والے تمام ہلاک ہو جائیں، اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں تو یہ خود بھی بچیں گے اور ساری کشتی بھی بچ جائے گی. تو یہ مثال ہے حدود اللہ پر قائم رہنے کی کہ اللہ نے جہاں روکا ہے وہاں رک جائے. اگر انسان اس کو آگے پلانگے گا، توڑے گا، تو ایسے ہی ہے جیسے کشتی کے پیندے میں سوراخ کرنا. جب حدود ٹوٹے گی تو پھر سارا دین لے ڈوبیں گی، تو کچھ نہیں بچے گا. کیونکہ انسان جب ایک برائی کرنے لگتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان پھر اور برائیاں بھی کرنے لگتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو وہ جھوٹ بھی بولے گا، وہ چوری بھی کرے گا، اور بھی بہت سے غلط کام کرے گا. وہ ایک پھر ایک نہیں رہتا بلکہ سارے کے سارے دین کی تباہی آ جاتی ہے. ایک شخص غلطی کرتا ہے تو سارا آس پاس جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. اگر کسی گھر میں کوئی مرد غلط کام کر رہا ہے تو اس کی بیوی اور بچے اور پھر بچوں کے بچے اور سارا خاندان جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. سب کے لیے وہ دکھ کا باعث بن جاتا ہے. قرآن مجید میں واضح طور پر آیت آتی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ آیت دکھا دینی چاہیے کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ گاؤں سے گئے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، انہوں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے پہلے فرض نماز پڑھی امام کے پیچھے، پھر اس کے بعد جنازہ پڑھا. پھر کہتے ہیں کل سے ہم یہ دوسری نماز ہی پڑھیں گے کیونکہ یہ آسان ہے، جس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ، کھڑے کھڑے 3 دفعہ کر کے تو بات ختم. کتنا ضروری ہے آپ میں سے ہر شخص کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ سکھانے والا ہو. جہاں کسی کا پتہ چلے کہ عمرے پہ جا رہا ہے
اس کو کیسی کتاب دیں، اس کے ساتھ ڈسکس کریں، اسے کہ میں حاضر ہوں، مجھ سے کوئی سوال کریں آپ. دوسروں کی مدد کے لیے ہم تن تیار رہا کریں تاکہ کوئی جا کر اس طرح کی ہلاکت خیز کاموں میں نہ پڑے. اس حالت کو کون بدل سکتا ہے سوائے اس کے کہ ہم میں سے ہر شخص لگ جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، گھر بہت گندا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، صرف ایک بندہ صاف کرتا ہے، سارے لگ جاتے ہیں. سب کو لگنا پڑے گا اپنی اپنی کیپیسٹی میں جتنا بھی کر سکے. یہ دنیا میں یہ سب پہچان ہے ہماری، تو آخرت میں کیا ہوگا؟ ہم کچھ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو 5 وقت نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ اس میں کمی ہوتی ہے. کچھ ایسے لوگوں کو جو بالکل نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان دونوں کے کچھ اجر میں فرق ہوگا. پڑھتے ہیں لیکن ان کو بھی اپنا درست کرنا چاہیے، کیونکہ نماز جو صحیح نہیں ہوتی وہ پڑھنے والے کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. اور میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھے جو نماز بہت لیٹ اور کئی دفعہ سنت کے خلاف پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جب میں نے انہیں سمجھایا تو وہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے تو ہیں نا. احسان کرتے ہیں. وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. تو وہ جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ وضو کرتے تھے اور بڑی تسلی کے ساتھ نا ادھر نماز پڑھ لیتے تھے. تو ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جتنی میری ٹیم تھی کوئی نماز نہیں پڑھتی تھی، اور بلکہ وہ مجھے دیکھ کے حیران ہو رہے ہوتے تھے کہ یہ اپنا کام چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ تم اپنا آدھا ٹائم جاب کا تو نماز میں گزار دیتے ہو، تو تنہا تو تم پوری لیتے ہو. تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ لوگ بھی پڑھا کریں، اللہ میاں جو نماز پڑھتا ہے اس کو زیادہ برکت والی دیتا ہے تنہا. بالکل. ایک اسلامی ملک ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ نمازوں کے اوقات کی جاب ہے، اس کے اندر نمازیں آئیں گی اور وہ تو کاؤنٹڈ ہونی چاہیے پہلے سے. نواس بن سمان انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ. اب امیجن کرتے جائیں، ٹھیک ہے، اسٹریٹ لائن جس کی دونوں جانب دیواریں ہیں. ٹھیک، ایک راستہ ہے جس کی دونوں جانب دیواریں ہیں. ان دیواروں میں دروازے کھلے ہوئے ہیں، دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں. راستے کے مرکزی دروازے پر یعنی درمیان میں ایک سینٹرل ڈور ہے جس پر ایک پکارنے والا کھڑا ہے، داعی کھڑا ہے. لوگوں سب کے سب اس میں داخل ہو جاؤ، دائیں بائیں منتشر نہ ہونا، یعنی سب اس دروازے سے اندر آ جاؤ. اور ایک داعی راستے کے بیچ میں پکار رہا ہے. جب کوئی شخص ان میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو اس سے کہتا ہے اسے مت کھولنا، اس لیے کہ اگر تم نے اسے کھول لیا تو اس میں داخل ہو جاؤ گے. یعنی اصل دروازے سے داخل ہو، اس میں نہیں آنا، چھوٹے میں نہیں. صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے. جو وہ سیدھا رستہ تھا وہ کیا ہے؟ اسلام. دیوار سے مراد حدود اللہ ہے. کھلے ہوئے دروازے اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں. اور راستے کے مرکزی دروازے پر جو داعی ہے وہ قرآن کریم ہے. اور راستے کے عین بیچ میں جو ہے وہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا واعظ ہے. یعنی اللہ نے جو ایک بصیرت رکھی ہے ہر انسان کے اندر کہ اندر سے بھی انسان کو ضمیر اس کا پکارتا ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ غلط کام ہے. قرآن بھی بتاتا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. پھر بھی اگر کوئی اسلام میں داخل نہیں ہوتا اور وہ ادھر ادھر دائیں بائیں نکل جاتا ہے تو حرام چیزوں میں پڑ جائے گا اور اس کا اسلام ضائع ہو جائے گا، وہ رستے سے بھٹک گیا. دیکھیے جنت کا راستہ تو اسلام کے رستے پر چل کے اینڈ میں آتا ہے نا، صراط مستقیم کے اینڈ میں آتا ہے. اور جو پہلے کسی اور دروازے میں حرام میں داخل ہو کے رستہ ہی بدل گیا، وہ جنت تک کیسے پہنچے گا؟ جس کی بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. دوسری طرف حدود کی حفاظت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. وہ مومن توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ان مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کی جو حدیں ہیں ان کو توڑنا نہیں چاہیے، ان کو نافذ کرنا چاہیے، ان کو قائم کرنا چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا، مگر اللہ کی حدیں ٹوٹتی تو آپ انتقام لیتے تھے. یعنی جیسے کوئی زنا کرتا یا کوئی چوری کرتا. عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدود اللہ کو نافذ کرو، قریبی اور دور والے سب پر، یعنی رشتہ دار ہو یا غیر ہو، سب کے لیے ایک ہی بات ہے، اور اللہ کے معاملے میں تمہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نہ آ پکڑے.
پھر حدود جاری کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مقرر کردہ حدوں میں سے ایک حد جاری کرنا اللہ عز و جل کی زمین میں 40 راتوں کی بارش سے بہتر ہے. یعنی اتنی خوشحالی ہوگی اس جگہ پر، اس علاقے میں جہاں اللہ کی حد کو جاری کیا جائے گا. یعنی اگر کسی نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے. اور حدود کے نفاذ میں کوئی چیز آڑے نہ آئے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مخزومیہ خاتون فاطمہ بنت اسود جس نے چوری کر لی تھی، اس کے معاملے کو قریش نے فکر میں ڈال دیا کہ بڑے خاندان کی لڑکی، اب اس کا ہاتھ نہ کٹ جائے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس معاملے پر آپ سے گفتگو کون کرے. آخر یہ طے پایا کہ اسامہ بن زید آپ کو بہت عزیز ہیں، ان کے سوا کوئی اور ہمت نہیں کر سکتا. چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے اس کے بارے میں کچھ کہا تو آپ نے فرمایا اے اسامہ، کیا تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا ہے؟ پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا پچھلی بہت سی امتیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ جب ان کا کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اگر کمزور چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے. اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں. اتنی سخت بات ہے. تو حدیں کیا ہیں؟ جیسے چوری، شراب، زنا وغیرہ. تو اگر کوئی اس کا ارتکاب کرے تو اس کو سزا دی جائے، یہ ہے مطلب حد جاری کرنے کا. اور اس میں اوروں کی بات نہیں. فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. یعنی کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، سب کے ساتھ انصاف کا برتاؤ. پھر حدیث کے الفاظ ہیں وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، کہ اس نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں، ان کی حرمت نہ توڑو، یعنی حرام کام نہ کرو. ٹھیک ہے؟ کیا حکم ہے؟ حرام کام نہیں کرو. حرام کیا کیا ہے؟ جی انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، میرے رب نے فحش باتوں کو، بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، تو ان کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں. تو بے حیائی کے کام وہ کون کون سے ہیں؟ کیا سی تھرو ڈریسز پہننا، ٹائٹ ڈریس پہننا، یہ حیا میں آتا ہے کہ بے حیائی میں آتا ہے؟ عورت کا عورت کے سامنے ننگا ہونا یا مرد کے سامنے ہونا، یہ حیا میں آتا ہے، بے حیائی میں آتا ہے. پھر اسی طرح عمل قوم لوط، پھر زنا، جانوروں کے ساتھ برا سلوک، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. پھر اس طرح نگاہ کا بھی حرمت ہے، جیسے پورن کی بات ہوئی تھی نا اس دن کے، فحش تصویریں دیکھنا، پورنوگرافی جو ہے، یہ سب چیزیں حرام میں شامل ہیں. تو حرام چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ غیرت کرتا ہے، اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ کوئی مومن حرام کام کرے. ایک اور روایت میں آتا ہے تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. یعنی زیادہ نمازیں پڑھنے سے، زیادہ روزے رکھنے سے تو عبادت گزار انسان بنتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں سے بچنا ضروری ہے اگر کوئی واقعی عبادت گزار بننا چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ کو نہ دیکھیں گی. وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا، وہ آنکھ جو حرام کردہ چیزوں سے جھک گئی، یعنی حرام کو دیکھ کے اس نے رخ پھیر لیا. حرام سے اجتناب کرنے والوں کی قرآن مجید میں تعریف بھی کی گئی ہے. سورۃ الشورى میں آتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب بھی غصے میں ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں. پھر جو شخص حرام چیزوں سے بچتا ہے اس کے لیے بخشش کا وعدہ ہے. سبحان اللہ، یعنی کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اگر کوئی شخص حرام کاموں کو چھوڑ دے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بخش دیں گے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. جن بڑے بڑے گناہ کے کاموں سے تمہیں منع کیا گیا ہے اگر تم ان سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو تم سے مٹا دیں گے. پھر محارم سے اجتناب کرنے والوں کے لیے خوشخبری بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں آئے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز قائم کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، رمضان کے روزے رکھتا ہو، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو تو اس کے لیے جنت ہے یا وہ جنت میں داخل ہوگا. لوگوں نے پوچھا کبیرہ گناہوں سے کیا مراد ہے؟
فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کسی مسلمان کو قتل کرنا، میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا، اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی، قطع رحمی، یہ سب کبیرہ گناہوں میں ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر حرام کام کرنے والوں کے لیے سخت وعید کی بات آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ وہ پہاڑ بہت بڑے بڑے تھے، اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی ان کی، اتنی عبادت گزار اور اتنے اچھے اچھے کام کرنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس غبار کی طرح کر دے گا جو اڑ جاتا ہے، ڈسٹ بنا دے گا۔ صوبان نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ان لوگوں کا حال ہم سے بیان کر دیجئے اور کھول کر بیان کر دیجئے تاکہ ہم لا علمی میں ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ تمہارے بھائیوں میں سے ہیں، تمہاری قوم میں سے ہیں، رات کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے، نہیں تہجد وغیرہ بھی پڑھیں گے، لیکن جب وہ لوگ اکیلے ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ یعنی لوگوں کے سامنے تو نیک بنے رہیں گے، چھپ کے حرام کام کریں گے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ ابھی جتنے بھی گیجٹس وغیرہ ہیں ان میں اگر فحش تصویریں ہیں یا کوئی بھی اور غلط کام ہے جو ہم ماں باپ سے چھپ کے یا بچ کے یا لوگوں کی نظروں سے بچ کے کرتے ہیں، ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ پھر عبادت بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبادت چھوڑ دے۔ عقل مند کون ہوگا، عبادت چھوڑ دے گا یا حرام چھوڑے گا؟ کیونکہ عبادت چھوڑنے سے تو تباہی ہی تباہی ہے، اور حرام کرتے رہنے سے بھی تباہی تباہی ہے۔ تو کیا کوئی عقل مند اپنے لیے تباہی مول لے سکتا ہے؟ نہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ انسان دیکھیے گناہ کیا ہے، پتہ ہے آپ کو گناہ کیا ہے؟ ما حاک فی نفسک، جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور تمہیں ڈر لگے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، جو چیز لوگوں سے چھپ کے کرو وہ گناہ ہے۔ یعنی کھلا کھلا نہیں کر سکتے، اس کے لیے تمہیں چھپنے کی ضرورت ہے، تو ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر ایک اور چیز جس کے بارے میں فرمایا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ، اور کچھ چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی تم پر رحمت کی وجہ سے، غیر نسیان، بھولنے کی وجہ سے نہیں۔ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، تو تم ان کے بارے میں کھود کرید نہ کرو، گویا دوسرے لفظوں میں بلا وجہ مسائل کھڑے نہ کرو۔ کثرت سوال کی ممانعت ہے۔ کس کی ممانعت ہے؟ کثرت سوال کی ممانعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا، بلا وجہ کی گپ شپ، مال کو ضائع کرنا، کثرت سوال۔ یہ 3 چیزیں اللہ کو نہیں پسند۔ کون سی؟ بے وجہ گپ شپ، باتیں کرتے جانا، مال ضائع کرنا، بغیر ضرورت چیزیں خریدنا، اور سوالوں کی کثرت۔ یاد ہے وہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ نے خاموشی اختیار کی، پھر بعد میں اسے سمجھایا کہ اگر میں ہاں کر دیتا تو تم سب پر یہ فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق پوچھا جو حرام نہیں تھی اور اس کے سوال کی وجہ سے حرام ہو گئی، کیونکہ اس سے زندگی مشکل ہوتی ہے نا لوگوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، مسلمانوں میں سب سے بڑا جرم اس کا ہے جس نے کسی چیز کے متعلق سوال کیا اور اس کو کریدا، یہاں تک کہ اس کے بارے میں حکم نازل کر دیا گیا۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا جنہیں آپ نے ناپسند کیا۔ جب لوگوں نے بہت پوچھنا شروع کر دیا تو آپ ناراض ہو گئے اور فرمایا پوچھو۔ اس پہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا والد کون ہے؟ آپ نے فرمایا حذیفہ۔ دوسرے نے پوچھا میرا کون ہے؟ فرمایا شیبہ۔ جب حضرت عمر نے آپ کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھے تو عرض کیا ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کو غصہ دلانے سے توبہ کرتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ بلا وجہ فضول قسم کے سوال کریں، اور اس سے ایک تو وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ ایسی چیزیں لا یعنی ہیں، بے مقصد ہیں، جن سے حاصل کچھ نہیں۔ تو مومن کا وقت بہت گنا چنا وقت ہے نا۔ دیکھیے ہمیں جو زندگی ملی ہے گنے ہوئے دن ہیں، کاؤنٹڈ ڈیز ہیں، تو ان میں اگر ہم فضول قسم کی باتوں میں پڑے رہے تو کرنے کے کام کب کریں گے؟ تو اس لیے عقل مند وہی ہے جو ہر لمحہ سوچ سمجھ کے استعمال کرے اور فضول باتوں کے پوچھنے سے بھی بچے۔ تو حدیث کا خلاصہ کیا ہے اور حدیث میں کیا کچھ ہم نے سیکھا؟ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ فرائض کی حفاظت۔
جی بالکل، صدقہ کرتے ہیں اور صدقہ کرنے کے بعد احسان جتاتے ہیں اور وہ سب ضائع کر بیٹھتے ہیں. اور بالکل پرائرٹائز کرنے کی ضرورت ہے، جو فرائض ہے سب سے پہلے ان کو کریں، کیونکہ ہم اس کشمکش میں پڑے رہتے ہیں، یہ کریں یا وہ کریں، پہلے کیا کریں بعد میں کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانی کر دی کہ پہلے فرائض پورے کرو، اللہ کے حق میں بھی اور بندوں کے حق میں بھی. اللہ کے حق میں جیسے نماز روزہ وغیرہ، اور بندوں کے حق میں جو والدین کا حق ہے، شوہر کا حق ہے، باقی یعنی ایک مثلا دوست کا حق ہے اور ایک شوہر کا حق ہے، تو پہلے کس کا حق ہے؟ بالکل. اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ فرائض اللہ نے مقرر کی ہے، کسی انسان کو حق نہیں کہ وہ فرائض مقرر کرے. ٹھیک ہے، یعنی میں اور آپ کسی چیز کو اسلام میں فرض نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کی. اسی طرح حرمت کا اختیار بھی ہم میں نہیں. محرم الاشیاء یعنی اللہ ہی نے حرام قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں فرمایا، سنو میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں کہ جن باتوں سے تم لا علم ہو. میرے رب نے آج کے دن مجھے وہ باتیں سکھا دی ہیں. میں نے اپنے بندے کو جو مال دیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، اور میں نے اپنے سب بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا پیدا کیا ہے، لیکن شیاطین ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکاتے ہیں. اور میں نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو حلال کیا وہ ان کو حرام قرار دیتے ہیں، اور وہ ان کو ایسی چیزوں کو میرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں جس کی کوئی دلیل میں نے نازل نہیں کی. یعنی بعض اوقات لوگ حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کیا تھا ایک خاص واقعے کی وجہ سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اپنے اوپر وہ چیز کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو آپ کے لیے اللہ نے حلال قرار دی. یعنی کسی فوڈ کو خواہ مخواہ اپنے اوپر حرام کرے، اس سے بچنا پرہیز کرنا الگ بات ہے فار دا ٹائم بینگ جب تک بندہ بیمار ہو، لیکن اس کو حرام نہ قرار دے کہ اس کا کھانا نقصان دہ ہے. جسے کسی خاص رنگ کو مخصوص کر لینا، اس کے علاوہ کوئی ڈریس نہ پہننا کہ باقی چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں، یا جو حلال جائز چیزیں ہیں ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر کے زندگی تنگ کرنا زہد کے نام پر، تقوی کے نام پر. مثلا عورتوں میں نقاب کر کے بیٹھ جانا، اس بیوی کی پشت کو حرام قرار دینا، زہار جس کو کہتے ہیں. کچھ لوگ ڈیفینیٹلی موزے اتار کے ہی وضو کرتے ہیں، وہ مسا نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں وضو ہی نہیں ہوتا. اور اتنی سخت سردی میں یا پھر نماز ہی نہیں پڑھتے کہ وضو کیسے کریں، یا سنک پہ پاؤں نہیں دھو سکتے. نماز قصر میں بھی لوگ اپنے اوپر اس کو حرام قرار دیتے ہیں کہ وہ آدھی نماز پڑھے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے نماز نہیں ہوگی. یا کبھی جمع کرنی پڑے تو جمع نہیں کرتے، ہاں کہتے ہیں دل نہیں مطمئن ہوتا. تو دین صرف دل کے پیچھے چلنے کا نام تو نہیں ہے نا. یعنی سفر میں نماز کیوں قصر کرے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے. تو جس طرح اللہ کا حکم ہے کہ گھر میں پوری پڑھو، اسی طرح سفر میں آدھی پڑھو، تو وہ اللہ کا حکم مان رہے ہیں ہم. پھر اسی طرح فرائض کی حفاظت بھی واجب ہے. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حلال حرام واضح ہے. پھر حدود کو پھلانگنے کی حرمت ہے. پھر سزاؤں میں حدود کا پاس رکھنا ضروری ہے. پھر یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت پتہ چل رہی ہے، خاموش رہنا. اللہ تعالیٰ نے سکوت اختیار کی، نہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے بولتا ہے اور جب چاہے خاموش رہتے. پھر حرام کا ارتکاب نہ کرنا، جس کے بارے میں خاموشی ہے اس میں خاموشی اختیار کرنا، اس میں اپنی طرف سے حکم نہ دینا. جیسے قیامت کے بارے میں سوال کہ کب آئے گی، روح کے بارے میں سوال کرنا، یا ایسی چیزوں کے بارے میں جو علم الغیب سے تعلق رکھتی ہیں. متشابہات کے پیچھے پڑنا جو قرآن مجید میں آیات ہیں. پھر اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کرتا ہے، کیونکہ رحمت کی وجہ سے اس نے کچھ چیزوں میں بحث کرنے سے منع کیا ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین آسان ہے، استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا. نیکی اور گناہ کی جزا سزا میں اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ سے نسیان کی نفی کی گئی ہے، تیرا رب کبھی بھولنے والا نہیں. تو یہ ہیں چند فائدے جو حدیث سے متعلق ہمیں ملتے ہیں. جی وعلیکم السلام. استاذہ مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ ایک تو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ گھر میں چونکہ ہم لوگ خواتین ہیں تو فادر سے زیادہ جتنا مدرس کا رول ہوتا ہے نماز میں بچوں کو پابندی کرانے میں وہ ان کا نہیں ہو سکتا.
اور میں نے ایک چیز یہ بھی ایکسپیرینس کی ہے کہ گھر میں جب ہم بچوں کو نماز کے لیے کہتے ہیں کہ جیسی اذان ہوئی ہے چلو آؤ نماز پڑھتے ہیں، تو جو گھر میں بڑے ہوتے ہیں اگر وہ نہ بھی پڑھنے والے ہوں تو وہ آٹومیٹکلی ایک ان کے اوپر وہ تھوڑا سا سائیکولوجیکل افیکٹ ضرور ہوتا ہے کہ بچے پڑھ رہے ہیں. بالکل. لیکن استاذہ میں ایک چیز میں یہ تھوڑی سی پریشان ہوں اور پوچھنا بھی چاہیے تھی کہ جو گھر میں کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں مطلب کہ آپ ان کو کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے، وہ بڑے ہیں، ان کو کیسے کہیں کہ اب اٹھ جائیں نماز کے لیے، تو وہ اس کے لیے کیا کریں؟ اس میں یہ ہے کہ انسان ایک تو اپنا عمل ان کے سامنے جاری رکھے، شاید دیکھ کے کبھی ان کو خیال آ جائے. دوسرا یہ ہے کہ ایسے لیکچر سننے کو دیں یا ایسی محفلوں میں لے جائیں یا کہیں سے تو کوئی خیر کی بات کان میں جائے کہ دل پگھلے اور پھر عمل میں آئے. وہی میں بتا رہی ہوں کہ مطلب اب آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ انٹرٹینمنٹ اتنی ایک بلا ایک ہمارے گھروں میں ایک اس وقت موجود ہے کہ ڈرامہ دیکھ لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، تب کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر لیکچر میں جانے کی بات کریں یا سننے کی بات کریں تو کوئی تیار نہیں ہوتا کہ بس پھر دعا ہی کریں اللہ دلوں کو کھولے. کیا ہو سکتا ہے، ہمارے پاس تو یہی ذرائع ہیں، اور طریقے تو ہمارے پاس ہیں نہیں. کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ ہم ان پہ پھیریں تو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی اثر کرتی ہے، اور وہ کرنا بھی منع ہے. دعا کر سکتے ہیں، آسان طریقے سے بتا سکتے ہیں، جا کے شیئر کر سکتے ہیں، آج میں نے یہ سنا ہے، پڑھا ہے. کوئی نہ کوئی ایسے مواقع ہوتے ہیں، حکمت کے ساتھ ان مواقع کو استعمال کریں کہ جس میں کوئی غم کی خبر آتی ہے، کوئی پریشانی کی بات آتی ہے، تو اس وقت انسان کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس لیے آزمائش میں ڈالتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف دنیا میں ہی پلٹ کے توبہ کر لے. تو ہر وقت نہ صحیح، لیکن ایسے مواقع پر جب ذرا سا دل نرم ہو. سنتوں کے بارے میں بتائیں. ہم میں سے اکثر لوگ صرف فرض پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں سنتیں ضروری نہیں. مستقل طور پر سنت کو چھوڑنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. کبھی کسی مجبوری میں ہو گیا تو ہو گیا. کبھی سوچے کتنی دیر لگتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس شخص کے لیے جو دن کی 12 سنتیں پوری کرتا ہے جنت میں گھر کی بشارت ہے. تو کیسے آپ چھوڑ دیتے ہیں؟ نماز کا طریقہ سکھانے پہ کلاس رکھی جائے. انشاءاللہ وہ کتاب چھپ رہی ہے. میرا ارادہ اسی طرح آپ کو جیسے عقیدہ واسطیہ پڑھا ہے تو نماز کی کتاب بھی پڑھاؤں گی انشاءاللہ تعالی. چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحديث 31 ازهد في الدنيا يحبك الله. عن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حدیث حسن رواہ ابن ماجہ. ابو العباس سہل بن سعد الساعدی روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے. کتنے مختصر الفاظ میں، کتنے خوبصورت انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قیمتی باتیں بتا دی کہ ہمیں اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو سکتی ہے اور بندوں کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے. آج آپ دیکھیں کہ اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں، لائبریریوں کی لائبریریاں بھری ہوئی ہیں کہ کس طرح لوگوں کی اٹینشن لیں، کس طرح ہم کامیاب زندگی بسر کریں، کس طرح لوگوں کے دل میں گھر کریں، اور اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چند الفاظ اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو ساری مشکلات حل ہو جائیں. محبت کا جذبہ انسان کے اندر اس کی پیدائش کے ساتھ ہی رکھ دیا گیا ہے. ہر انسان محبت کرتا بھی ہے اور اس سے محبت بھی کی جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس سے کوئی محبت کرے. لیکن عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں انسان جس بھی چیز سے محبت کرتا ہے بعض اوقات اسی چیز سے زیادہ دکھ ملتا ہے. مثلا ہمیں خواتین کو سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے،
اور ان کے لیے ہم سب کچھ قربان کر دیں، اور کچھ بھی ہو جائے وہ محبت دل سے کوئی چیز نکال نہیں سکتی، اور نکالنے کا حکم بھی نہیں ہے کہ اسے نکال دو. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ تکلیف بھی اولادی سے پھر ہوتی، کیونکہ ان سے ہماری ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی. اسی طرح دیگر بندے ہیں اور لوگ ہیں، اسی طرح دنیا کی باقی چیزیں ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کئی چیزوں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ لوگوں کے لیے دنیا کی چیزوں میں سے کچھ چیزوں کی جو خواہش ہے اس کی محبت رکھ دی گئی ہے، جس میں بیٹے ہیں، عورتیں ہیں، مال کے ڈھیر ہیں سونے چاندی کے، پھر اسی طرح انعام، مویشی اور کھیتیاں اور باقی چیزیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز نہ بتاؤں؟ پھر اللہ تعالیٰ آخرت کا ذکر کرتے ہیں کہ وہاں جو کچھ ملنے والا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اور پائیدار. تو جن چیزوں کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے. تو انسان ہمیشہ کیا چاہتا ہے کہ کسی طرح اس دکھ درد سے نجات پا جائے اور اس کو ایسی محبت ملے جو لا زوال ہو، جس میں کبھی کمی نہ آئے، جو کبھی ختم نہ ہو. اور وہ محبت دنیا میں نہیں ہے، وہ محبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے. اس لیے سوال تو سہل بن سعد کا تھا، لیکن آج آپ اسے اپنا سوال بنا لیجئے اور اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سمجھیے. ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. آپ نے فرمایا وہ عمل جس کی وجہ سے اللہ تم سے محبت کرے گا وہ دنیا سے زہد اختیار کرنا ہے، اور وہ عمل جس کی وجہ سے لوگ تم سے محبت کریں گے وہ یہ ہے کہ دنیا کا جو سامان تمہارے ہاتھ میں ہے وہ ان کی طرف ڈال دو، یعنی شیئرنگ کی عادت. تو جب تم لوگوں کو دینے والوں بنو گے تو لازماً تمہاری محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی. تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ اس شخص کے دل میں دو حاجتیں تھی کہ کس طرح اللہ کی محبت ملے اور کس طرح بندوں کی محبت ملے، کیونکہ بندوں کی محبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بندوں سے بالکل ہی بے نیاز ہو کر رہ سکتا ہوں اور مجھے کسی کی محبت نہیں چاہیے اور مجھے کوئی دوست نہیں چاہیے اور مجھے اولاد کی محبت نہیں چاہیے. جھوٹ ہوگا اگر کوئی یہ کہے. ہمیں چاہیے، ہم انسان ہیں، محبت ہماری ایسی ہی ضرورت ہے جیسی کھانا پینا. اور یہی وجہ ہے کہ جو بچے محبت کے ساتھ پلتے ہیں ان کی شخصیت کچھ اور ہوتی، اور جن بچوں کو بچپن میں محبتوں سے محرومیاں ہو جاتی ہیں، جو خاندانوں سے دور پلتے ہیں یا پھر والدین کی آپس میں لڑائی کی وجہ سے بچوں کی طرف والدین توجہ نہیں دے پاتے، تو ان کی شخصیتیں بکھر جاتی. تو اس لیے یہ ایسی چیزیں جو انسان کی ضرورت ہے، جس سے انسان کے عمل کی قوت زیادہ ہو جاتی، اس کے اندر ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے، ایک یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی. وہ محسوس کرتا ہے کہ واقعی کچھ کر رہا ہے. وہ چھوٹا سا بچہ بھی آپ دیکھیے کہ جب آپ اس کی طرف پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اس کا رویہ بدل جاتا ہے. میں پچھلے دنوں گلاسکو میں تھی، جب واپس آئی تو ہماری ایک اسٹوڈنٹ نے ٹیکسٹ کیا کہ میرے دونوں بچے رات کو آرگیو کر رہے تھے کہ ہم میں سے کس کو ڈاکٹر فرد کی اسمائل زیادہ ملی. ایک کہہ رہا تھا مجھے ملی ہے، دوسرا کہہ رہا تھا مجھے ملی. تو یقین مانیے میں نے تو نوٹس بھی نہیں کیا کہ میں نے ان بچوں کو دیکھ کر بہت اسمائل بھی کیا ہے، لیکن یہ مجھے بچے ہمیشہ سے اچھے لگتے ہیں. تو جب میں دیکھتی تھی تو پیار سے دیکھتی تھی، بس اتنی سی ہلکی سی. تو لیکن بچوں نے اسے کیسے محسوس کیا؟ انہوں نے اس پیار کو محسوس کر لیا اور ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں. تو محبت ایسی چیز ہے جسے کہتے ہیں نا محبت فاتح عالم. دنیا مال و دولت سے پتہ نہیں ہوتی، محبتوں سے پتہ ہو جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دشمنوں کے دل محبتوں سے کانکر کیے ہیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے دینے میں کچھ بھی نہیں لگتا، لیکن عام طور پر ہم دینے کی بجائے لینا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں محبت دیں. تو آپ ان کی محبت بھی چاہتے ہیں، تو اس کا نسخہ یہ گر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ زہد اختیار کرو. اب زاہدہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، زاہد، زہد. تو زہد کیا چیز ہوتی؟ زہد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے بے رغبتی اختیار کرنا، یعنی اس کی لالچ نہ ہونا، اور خاص طور پر اس کی لالچ نہ ہونا جو کسی اور کے پاس ہے. تو ایسے موقع پر پھر کیا سوچے انسان؟ کوئی چیز کسی کے پاس ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے، تو پھر کیا کرے؟ اس پر خوش ہو اور اس کے لیے برکت کی دعا کرے
اور اللہ سے اللہ کا فضل مانگے کہ یا رب تو نے سب کو دیا تو میری ضروریات بھی پوری کر. لیکن جو لوگوں کے پاس ہے اس کے پیچھے نہ پڑے, ان سے حسد نہ کرے, لالچ نہ رکھے, ان کے پیچھے پڑ کے ان سے مانگے نہیں. ازہد یعنی حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ. دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زہد اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ زہد کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس چیز سے زہد, کیا زہد؟ زہد کا معنی ہے کہ دنیا میں سے انسان وہی چیزیں لے جو اس کو آخرت میں فائدہ دے. یعنی دنیا میں کچھ بھی وہ لے رہا ہے تو یہ سوچے کہ یہ جو میں کچھ حاصل کر رہا ہوں یہ میری آخرت کے لیے کتنا بینیفیشل ہے اور کس طریقے پر اور کہاں سے, کیوں کر. اس سے اگلا مرتبہ ورع کا ہوتا ہے, واو رے عین ورع. اور ورع کہتے ہیں دنیا کا وہ کام جو دین میں نقصان دیتا ہے اس کو چھوڑ دے. زہد کیا ہے؟ دنیا سے وہ چیز لے جو آخرت میں فائدہ دے اور باقی سے بے رغبت ہو جائے. اور ورع کیا ہے؟ وہ چھوڑ دے جو آخرت میں نقصان دیتا ہے, چاہے دنیا کا فائدہ مگر آخرت کا نقصان ہے, اس کو چھوڑ دے. اب آپ دیکھیں کہ جو چیزیں فائدہ نہیں دیتی آخرت میں وہ کیا ہے. یہ ہر ایک کے لیے مختلف ہے. مثلا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کی عظیم الشان بادشاہت عطا کی تھی. ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہزاروں سال پہلے وہ وسائل دیے تھے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوا پہ بیٹھ کے چلے جاتے تھے. یعنی سمجھو جیسے ہوائی جہاز. اس دور میں داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں تانبا جو تھا وہ ان کے ہاتھوں میں اللہ نے اتنی قوت رکھی تھی کہ وہ پکڑتے تھے اور وہ میلٹ ہو جاتا تھا اور اس کو اپنی مرضی سے جو چاہتے تھے بناتے تھے. بلکہ وہ اتنی باریک تار بناتے تھے جس سے جنگی لباس تیار کرتے تھے. یعنی تھریڈ, پیتل کا تھریڈ